اللہ اکبر. میں تو عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کیجئے, مدرسوں میں تراویح کا اہتمام کیجئے, اپنے ڈیروں میں تراویح کا اہتمام کیجئے, اپنی بیٹھکوں میں قرآن تراویح کا اہتمام کیجئے, اپنے مدرسوں میں قریبی مدرسوں میں آئیے. حضرت صاحب ہمیں کوئی بچہ دے دو, ہمیں کوئی نوجوان دے دو, ہم فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے, تراویح اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے. یقین جانو ہر گھر سے جب قرآن کی آواز آئے گی, یا تو ہر گھر سے ڈھولک کی آواز آئی, باجے کی آواز آئی, ناچ گانے کی آواز آئی, آسمان والی مخلوق کو تم نے ناراض کر دیا, فرشتوں کو ناراض کر دیا, زمین پر اترنا چاہ نہیں رہے, اترتے کوئی نہیں. اپنے گھروں میں اتنی قرآن کی تلاوت کو عام کر دو کہ تمہاری گلیوں کے اندر یہ نوجوان نظر نہ آئے بلکہ آسمان کے فرشتے چلتے ہوئے نظر آئے. اتنا بڑا مکان بنایا, کوئی کسر مکان میں نہ چھوڑی. میرے عزیزو قبر والے مکان کی بھی کوئی فکر کر لو, میں بھی فکر کروں, آپ بھی فکر کر لو. چھوڑ کے آئیں گے. آپ قبرستان چلے جائیں, وہ کیا لکھا ہوا ہے, آخری آرام گاہ. ہائے اللہ, جو پیچھے چھوڑ کے گئے اس کو سمیٹنے کے چکر میں ہماری اولاد نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا. آخری آرام گاہ لکھ کر چھوڑ کے آ گئے. عقل کے اندھو اور میرے پیارو, وہ آخری آرام گاہ نہیں, وہ تو آخری انتظار گاہ ہے. آخری آرام گاہ تو جنت کے اندر ہے. ہمارے گھر والوں کو اتنی جلدی تھی, انہوں نے ہمیں اٹھانے میں, غسل دینے میں, دفنانے میں اتنی جلدی کی. اللہ اکبر اعلان کروا کے آ جاؤ, پھر نہ کہنا باپ کو اٹھانے میں, باپ کے جنازے کو اٹھانے میں ہمیں پتہ نہ دی. آ جاؤ, قبرستان 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, آ جاؤ ہماری مدد کرو. ہم باپ کی چرپائی کو اکیلے نہیں لے جا سکتے, آ جاؤ تم ہماری مدد کرو. پورا گاؤں آ گیا, پورے سردار آئے, پورے عوام آئے, پورے امیر غریب آئے. ابا جان کو قبرستان چھوڑ کے آ گئے اور جلدی سے آپس میں بیٹوں نے مشورہ کیا, کیا خیال ہے ابا کو جنت میں کون پہنچائے گا, یہاں بیٹھ کے قرآن کون پڑھے, پیچھے بریانی ختم ہو جائے گی, کوئی مال نہ سمیٹ لے, کوئی شناختی کارڈ غائب نہ کر دے, کوئی بینک کی چیک بک غائب نہ کر دے. پر جلدی کرو, ابا کون سا بولتا ہے, ابا کون سا دیکھتا ہے, اس کی قبر کے اوپر کتبہ لکھ کے لگا دو, آخری آرام گاہ, آخری آرام گاہ. چلو بھاگو. جب بھاگنے لگے تو باپ نے رو کے کہا, او میرے بچوں, یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے, آخری انتظار گاہ ہے. اے میرے بچوں, اس انتظار گاہ کو اتنا آرام دہ بنا دو. ابا جان انتظار گاہ کو آرام دہ کیسے بنائیں گے؟ فرمایا, او میرے بچوں, میری قبر کے 4 چفیرے بیٹھ جاؤ, اتنا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھاؤ کہ اللہ اکبر, تمہارے رونے پر اللہ کو ترس آ جائے اور میری قبر والی انتظار گاہ کا اللہ بیڑا پار کر دے. یہ تو قبروں میں جانے کے بعد پتہ لگے گا. جو پہلی رات قبر میں آئے گی, تمہاری اولاد اس رات میں قرآن پڑھے گی یا گانا سنے گی, یہ تو اس وقت پتہ لگے گا. بتائیں گے فرشتے, یہ چھوڑ کے آیا اولاد, تانا دیں گے, یہ چھوڑ کے آیا اولاد, 24 گھنٹے تجھے مرے ہوئے ہو گئے, تیرے گھر سے کل اللہ کا بھی ثواب نہ آیا. قرآن خانیوں میں آنے والوں, اس قرآن خانی کو مولوی کی تقریر کے حوالے کرنے والوں, یقین کرو 2-2 ہزار آدمی ہوتا ہے. اگر یہاں سے آواز لگے, ہر بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, بتاؤ 2000 کی کتنی ہو جائے گی؟ آواز لگے, ہاں بھئی ہاں, مولوی صاحب کی تقریر 1 گھنٹے کے بجائے آدھا گھنٹہ ہوگی. اللہ اکبر, آدھا گھنٹہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ میرے ابا کی قبر کو اللہ, میرے ابا کی قبر پر اللہ کو رحم آ جائے. یا تو کار میں مولانا کہتا ہے دعا لمبی اچھا کراؤ, ادھر دعا لمبی ہو رہی, ادھر روٹی شروع ہو رہی ہے. وہ کیا دعا ہے میرے بھائی؟ آدھے روٹی کھا رہے ہیں, آدھے دعا کر رہے ہیں. کم از سے کم مرنے والوں کے لیے اخلاص سے تو دعا کرو, لیکن یاد رکھنا جو تم اگلوں کے لیے کر رہے ہو اس سے زیادہ بدتمیزی, اس سے زیادہ بدتر سلوک ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی. میرے بھائیوں, خدا کے واسطے غور کر لو, اللہ کے واسطے غور کر لو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, خود بھی قرآن پاک پڑھو. اپنے بچوں کو قرآن, اور قرآن اس نیت سے پڑھو, عمل کی نیت سے. آج اللہ کے دربار میں رات کو بیٹھ جانا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا, اور ہاتھ اٹھانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. کسی دکان پر سامان لینے کے لیے جاؤ, پیسے بھی ہاتھ کے اندر ہوں, تھیلا بھی ہاتھ کے اندر ہو, دیکھ ادھر رہے ہو, مالک کہتا دو, اے کی ویکھدا پیا, کی لینا ہے.
جب جس کے پاس پتی چینی ایک صرف کا پیکٹ لینے کے لیے جاؤ، اگر دھیان وہاں ہو تو کہتا ہے وہ جھڑک دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے آگے بیٹھے دھیان کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے آگے جب بیٹھنا ہو تو یوں کر کے تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو اور یوں کر کے سر جھکا ہوا ہو، تمہاری تھوڑی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے یہ تمہارے سینے پہ لگی ہو اور آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں، پھر میرے عزیزو تمہاری آنکھوں کے آنسوں پر اس کی رحمت بول بول کے کہے، بولتا کیوں نہیں؟ بتا کیا لینے آیا، کیا مانگنے کے لیے آیا؟ بول بول بول۔ اس نے اپنے خزانوں کے سارے در کھول دیے، اس نے دروازے کھول دیے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اولاد مانگتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا۔ بیٹا مانگتا ہے دوں گا، رزق مانگتا ہے دوں گا، نصیب مانگتا ہے دوں گا، حج عمرہ مانگتا ہے۔ بول بول کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، گھر کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، بچہ ہجکیوں کے ساتھ ہو کے بھر بھر کے روتا ہے، اماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، پیار کرتی ہے، بولتا صحیح، بولتا صحیح، تینوں پیسے چاہیے نے، تینوں پیار چاہیے، تینوں کھڑونا چاہیے، تینوں ٹافی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بچہ جو جو زیادہ زیادہ روتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹنا شروع ہوتا ہے، رو رو روتا ہے تو گھر والے بھی آ جاتے ہیں، کیوں رو رہے سے؟ چپ کرا چپ کرا، کیا مانگ رہا ہے؟ دے دے نا، کیا مانگ رہا ہے؟ ساس بھی کہتی ہے دے دے، کیا مانگ رہا ہے؟ بھابھی پھوپھیاں کہتی دے دے، کیا مانگ رہا ہے؟ میرے عزیزو، جب بندہ اللہ کے سامنے سبکیوں کے ساتھ روئے گا، ہجکیوں کے ساتھ روئے گا، اللہ فرمائیں گے بول نہ بول، روتا کیوں ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ اور میرے بندے بتا، جیسے ماں کے دربار میں ماں سے برداشت نہیں ہوتا، میرے دربار میں تیرا رونا میں اللہ سے برداشت نہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تنہائیوں میں بیٹھ کے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تنہائیوں میں رو اللہ کیا، کوئی نہ سنے اس کے علاوہ، ہچکیوں کے ساتھ، چھپکیوں کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی ہوں کے ساتھ، رو کے ساتھ رو، جیسے ابا کے مرنے پہ روئے، اماں کے مرنے پہ روئے، اپنے گناہوں پر ندامت پر بھی ایسے رو، تاکہ ہمارے تڑپنے کو دیکھ کر فرشتے ہمارے سفارشی بن جائیں، تاکہ ہمارے تڑپنے کو دیکھ کر مخلوق ہماری سفارشی بن جائے۔ میرے پیارو، ان گالوں کو بیوٹی پارلر سے، ان گالوں کو کریموں سے نہ سجاؤ، بلکہ اپنے آنکھ کے آنسوں کے پانی سے سجاؤ۔ یقین جانو یہ گالیں قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آئیں گی۔ اللہ کے آگے رو، اپنے بچوں کا نام لے لے کے اللہ کے آگے، اپنی بچیوں کا نام لے لے کے اللہ کے آگے، اپنی بیوی کا نام رو رو کے اللہ کے آگے لو، اپنے گھر اپنا نام لے کے رو۔ اور میرے عزیزو، دنیا تو مل جائے گی، ننگا دیکھ کے کوئی کپڑا پہنا دے گا، بھوکا دیکھ کے ہاتھ پہ کوئی روٹی رکھ دے گا، بیمار دیکھ کہ کوئی دوائی دلوا دے گا، لیکن میرے عزیزو اللہ سے آخرت مانگ لو، اللہ قبر کا سکون دے دے، اللہ میدان معاشر کی شرمندگی سے بچا لے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اللہ حوض کوثر کا مستحق بنا دے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر دے دے۔ مرتے وقت کلمن مولانا کتنی عجیب بات اللہ نے ذہن میں ڈالی، میرے عزیزو موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جا رہے، کیا پتا چکر دری کہاں ہے، کیا پتا کوٹدو کہاں ہے، کیا میرے نام کا پتہ، نہ ان کے نام کا پتہ، علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو اپنے نبی کو دے دے تو روک کوئی نہیں سکتا ہے، میرے نبی کے پاس جو علم ہے وہ ساری اللہ کی عطا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیا وجہ تھی؟ بابا جی آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام، کسی کا نام میرے نبی کو نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت بھی میرے عزیز و نبوت کا دامن پھیلا، اور کیا اللہ، صحابہ باہر کھڑے ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے تل کے چمڑے بھی ادھڑوا کے دے دیے، وہ لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ بیویاں اللہ اکبر باہر بیٹھی ہے، وہ اپنے حجروں میں انتظار کر رہی ہے، ایک بیوی سیدہ عائشہ ادھر بیٹھی ہے، ایک بیٹی سیدہ فاطمہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کی چیخوں کی آواز، رونے کی آواز اندر آ رہی ہے۔ اس وقت آنکھیں کھول کے فرمایا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں تکلیف کا ارادہ کوئی نہیں، فرمایا مجھے تو محسوس ہو رہی ہے، جبرائیل اس سے پوچھ میری امت کی جب روح قبض کرے گا تو کیا حالت ہوگی؟ کہ ان کی انہیں تو تکلیف بہت دی جائے گی، بڑی ستا ستا کے روح نکال لی جائے گی۔ کون سا ایسا پیار تھا، کون سے ایسے پیار کی معراج تھی؟ اللہ اور یونی کا نمازی، یونی کا میرے چاہنے والے، اے جبرائیل اس کو کہہ دے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے موت کی وقت کی تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ تو موت کے وقت کی تکلیفیں بھی لے کے چلا گیا، یہ امت کہاں کہاں تکلیف نہیں دے رہی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے، بتاؤ نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ میری بیٹی گلا کھول
بولتی ہے बताओ नबी को तकलीफ होगी कि नहीं। मेरी बच्ची के सर से दुआ है मौलाना। आज ही मैं एक जगह बैठा हुआ था, वो कह रहा था अल्लाह अकबर 2000 के एक पाव बाल, 4000 के आधा किलो, 8000 के एक बाल, ये औरतें जिन्हें खुदा अल्लाह ने राबिया बसरिया खिलवाया, ये वो औरतें जिन्हें आयशा खदीजा खिलवाया। क्या पता था 1400 साल के बाद ये अपने बालों को भी बेचेगी। क्यों बेच रही है? बिजली के बिल ज्यादा आए, गैस के बिल ज्यादा आए, क्यों बेचेगी? घर के अंदर चलो मैं अपने मर्द का सहारा बनूंगी, मेरे बाल 4000 के बिके, एक मन आटा ही आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अकल इमामुल अंबिया को, आपके घराने को ज्यादा नहीं थी। वहां तो तल के ऊपर कपड़ा भी नहीं था। दुनिया से जब रुखसत हुए तो 17 पेवंद वाला कुर्ता पहना हुआ था। सैयदा आयशा ने रोके कहा इमामुल अंबिया आज आपका जनाजा उठ रहा है, मेरे घर के चिराग में तेल भी कोई नहीं। मेरे अजीजों के उनको खबर नहीं थी। अल्लाह की कसम फरमाया अगर वो पैर का जूता बेचती तो तख्तो ताज लेने के लिए तैयार हो जाते। मेरे अजीजों अगर वो कपड़े का कोना बेचती तो सारी इंसानियत देने के लिए तैयार होती। इस 14वीं सदी की बेटी को कौन समझाए कि बाल बेचना हराम है, बाल उतरवाना हराम है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, अज़ाए इंसानी मुसलमान तो क्या काफिर के बेचना भी हराम है। ना बेचा करो खुदा के वास्ते। ये तबाह पैसे की लालच अंदर भरी जा रही है। बाजार बड़ा बड़ा होता है, अजान की आवाज इस मस्जिद के अंदर एक सब भी नमाज की पूरी नहीं होती। क्या हुजूर को तकलीफ होती होगी कि नहीं? बेटे के नवासे के हलक के अंदर उंगली डाल के खजूर निकाल ली, उम्मत मजे ले लेके हराम खा रही है, क्या तकलीफ होती है? ये तो सामना होगा जब क़यामत के दिन, उस वक्त पता लगेगा। भाइयों तौबा कर लो, अल्लाह के आगे रो लो, माफी मांग लो। या अल्लाह क्या करे, मजबूर है और चलो छोड़ नहीं सकते, नफरत का तो इजहार करें, बाकी मामला अल्लाह के पास है। वो अली वो गफूरुर रहीम है, वो रहमुर राहिमीन है, वो कादिर है, माफ फरमाएगा। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे, जुबान से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को भी सुधारेंगे और दूसरों की जिंदगी भी सुधारने का जरिया बनेंगे। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में माल जान के साथ निकलेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त के साथ निकलेंगे। बात 4 महीने की नहीं है, बात सारी जिंदगी की है। अल्लाह अकबर। आखिरी बातों में बात हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की याद आ गई। वो मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। जब हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया जा रहा था, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया गुस्ल देने के बाद मौलवी इलियास के माथे पर जरा रगड़ रगड़ के खुशबू लगाना, क्योंकि इस पेशानी को मैंने उम्मत के गम में अल्लाह के आगे कई मरतबा सजदे के अंदर देखा है। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नानी जान उम्मुल बी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बाज मरतबा इलियास का चेहरा देख के हंसने लग जाती। अम्मा जान क्या बात है? फरमाया इलियास मैं तेरे साथ सहाबा इकराम को खड़ा देखती हूँ, मैं तेरे साथ सहाबा की जमात को खड़ा देखती हूँ। अल्लाह अकबर। वो रोने वाला था। अल्लाह अकबर। एक बंदे को जाकर दावत दी कि अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा। उसने कहा मौलवी इलियास अगर तूने मेरे हाथ लगाया, अगर तूने मेरे हाथ लगाया तो मैं तेरे लठ मारूंगा। हाजी मौला इलियास साहब ने उसके पैरों को हाथ लगाया। फरमाने लगे जिस सबको हाथ लगाने पर मारने का कहा था, पैरों पर हाथ लगाने पर मारने का तो नहीं कहा था। ये तबलीग यहां पहुंची है। हाजी मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहने लगी रोता क्यों है, सारी सारी रात बिस्तर पे पड़ा रोता क्यों है? पर मैं मेरी घरवाली अगर ये राज तुझे पता लग जाए तो आज के बाद रोने वाला एक न हो, रोने वाले 2 हो जाएं उम्मत के गम के अंदर। बस मेरे अजीजों ये मेरी आखिरी बात थी। अल्लाह हमें वही अमल की तौफीक अता फरमाए।